پازیٹیو ویوز ہیں، یہ گوشے ہیں. صحیح. گھروں کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کا ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں عبادت اور درود و سلام ہو. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں جہاں ڈاکٹر صاحب یہ درود و سلام کے مرکز بنے ہیں وہاں سے باہر جو لوگ آئے اس پہ ایک کام ہوا ہے. اور میں آنے والے محققین کے لیے کہوں گا کہ اس پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہو سکتا ہے کہ صرف اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ آپ ان کے جا کے انٹرویوز لیں کہ 10 دن یا 40 دن جو لوگ گوشہ درود میں بیٹھے ہیں ان کے اندر روحانی تبدیلیاں کیا آئی ہیں اور مادی تبدیلیاں کیا آئی ہیں. اور خراج تحسین کے لائق وہ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. میں تو پوری قوم کو کہوں گا کہ ہماری پوری قوم پہ روحانی آلودگی چھائی ہوئی ہے. ہمیں اجتماعی طور پہ ایسے مراکز قائم کرنے چاہیے جہاں پہ درود و سلام کے سنٹر ہوں اور صرف درود و سلام پڑھا جائے. یہ آپ دیکھیں کہ اس کی ایسی ویوز ہوں گے کہ نفسیات کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمارے مادی مسائل اس روحانی برکت کی وجہ سے حل ہو جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی انداز کے ساتھ بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ رو کے ایک اور بات، زبان سے درود تو پوری قوم ہماری کہیں نہ کہیں پڑھ رہی ہے لیکن ایک مانوی درود پاک بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے عزیز چیز تھی کائنات میں وہ دین اسلام تھا. اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کہیں کے دن فاقے ہوتے ہیں. اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضور کا کنبہ کٹ جاتا ہے. یہ دین اسلام پریکٹیکل دنیا میں لاگو ہو جائے، نظریاتی طور پر، عملی طور پر، معاشی معاشرتی طور پر، جو آدمی اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہے. اور میں مدینہ ثانی کی بات کروں گا، اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی سربلندی کے لیے جو بندہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عملی درود پاک کا اظہار کر رہا ہے. اگر وہ زبان کے ساتھ نہیں بھی پڑھ رہا پھر بھی وہ مشن مصطفیٰ کی طرف ہے. اور جو بندہ مشن مصطفیٰ پہ لگا رہے، اس کو وقت نہ ملے کہ وہ زبان کے ساتھ اظہار کرے لیکن اس کا ذہن اور اس کا قلم مشن کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ بندہ بھی درود پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے درجات بھی اسی انداز کے ساتھ. بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر یاسر حسنین ستھی الخیری صاحب. یقیناً ایک روحانی و وجدانی کیفیت ہے اور بڑی ہی جو ہے وہ علمی گفتگو جناب ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. کیونکہ ہمیں کچھ حدود و قیود ہیں ٹی وی چینلز کی طرف سے. میرا جی تو چاہ رہا ہے کہ یہ روحانی ہماری آج کی بزم یوں ہی جاری ساری رہے اور جس طرح ہم درود السلام کی فضیلت پر آپ گفتگو کر، بالکل جی نہیں چاہ رہا کہ میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں. لیکن ایک شرعی مسئلہ میں آپ سے پوچھوں گا اور اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچے گا. وہ شرعی مسئلہ یہ کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا ہمارے اس پیج پہ جا کے کہ کیا کوئی انسان اگر وضو میں نہیں ہے تو کیا اس کے بغیر بھی درود السلام پڑھ سکتا ہے؟ اس کا مختصر سے جواب. جی دیکھیں، درود پاک پڑھنے کے جو آداب لکھے ہوئے ہیں ان میں صوفیاء نے یہ آداب لکھے ہیں کہ درود پاک ہمیشہ وضو کر کے پڑھنا چاہیے، زبردست، طہارت کی حالت میں پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ بے وضو محبوب کا نام نہیں لیا جاتا، بے وضو یار کا نام نہیں لیا جاتا. بات ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے محمود غزنوی رحمہ اللہ کا کہ آپ کے خادم تھے ایاز، تو ایاز کے صاحبزادے کو لگا دیا گیا آپ کی خدمت پر. تو ایک دن آپ طہارت خانے میں گئے اور وضو کے لیے پانی منگوانا چاہا تو ایاز کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا محمد. تو انہوں نے ان کو کہا کہ ایاز کے لڑکے سے کہو وضو کے لیے پانی لے آئے. اب ایاز کو معلوم ہوا تو بڑے پریشان ہوئے کہ جناب میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ محمود نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، بادشاہ سلامت نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، واللہ عالم کیا گڑبڑ کر دی ہے، کوئی کام ایسا کر دیا جو بادشاہ سلامت کو پسند نہیں آیا. تو بعد میں بادشاہ سلامت سے پوچھا محمود غزنوی رحمہ اللہ سے کہ جناب کیا وجہ ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ تو محمود بادشاہ رحمہ اللہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ جناب آپ کے بیٹے سے غلطی کوئی نہیں ہوئی، دراصل ماجرا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں نے آج تک کبھی بھی حضور کا نام بے وضو نہیں لیا. بڑی خوبصورت گفتگو، بڑی خوبصورت گفتگو. اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے جو فیوزات ہیں، جو تبرکات ہیں اور جو برکات ہیں، ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ادب جو ہے وہ قرینہ ہے محبت کے، پہلے محبت کے قرینے میں پہلا قرینہ ہے. جی ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے.